کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج کے سلسلے کا یہ چھٹا پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ عمرے کی غرض سے اب تشریف لا چکے ہیں، آپ استلام بھی آپ نے کر لیا اور اب آپ پہلا طواف کا چکر شروع کر رہے ہیں۔ اب آپ پہلا چکر سٹارٹ کریں تو آرام آرام سے یعنی رمل کرتے ہوئے چلیں، لیکن ایسا نہیں کہ تیزی کے ساتھ دوڑیں اور کسی کو تکلیف پہنچے، اور اس طرح ایک پورا آپ چکر راؤنڈ کمپلیٹ کریں۔ اس میں یاد رکھیں کہ افضل تو یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، لیکن کچھ مخصوص دعائیں بھی منقول ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں دعا بھی عرض کر دوں گا، لیکن یہ یاد رکھیں یہ مکروہ طریقہ ہے کہ ایک آدمی بلند آواز سے پڑھ رہا ہو اور پیچھے سارے پھر اس کے بلند آواز سے اس الفاظ کو دہرائیں۔ آہستہ آواز میں دعا پڑھنی چاہیے اور خود آپ دعا مانگیں، یہی بیسٹ ہے۔ اور دیکھیں جب آپ دعا مانگ رہے ہیں یعنی اللہ سے کچھ طلب کر رہے ہیں تو دیکھ کے طلب کرنا یہ اور بھی عجیب سا لگتا ہے، زبانی یاد ہو، ورنہ پھر آپ درود پاک پڑھتے رہیں اور طواف کرتے رہیں، یہ بہت ہی افضل ہے۔ تو پہلا چکر جب آپ شروع کریں درشی پڑھ لیں، درشی پڑھ کے یہ دعا شروع کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکلماتک ووفاء بعہدک واتباعا لسنة نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجاة من النار۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بزرگ اور عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ اے اللہ میں طواف شروع کر چکا ہوں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیرے احکام کی تصدیق کرتے ہوئے اور تجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے، اور تیرے نبی اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، اے اللہ میں تجھ سے دین و دنیا و آخرت میں درگزر، سلامتی اور دائمی حفاظت اور جنت سے نفع اندوز ہونے اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ آپ طواف کرتے ہوئے چلتے جائیں حتیٰ کہ آپ نے رکن عراقی، پھر رکن شامی، پھر رکن یمانی پر آئے۔ بعض لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے دور سے یوں ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اس طرح استلام کرتے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ قریب سے گزر رہے ہیں تو بس آپ دونوں ہاتھ لگا کر اس کو چوم سکتے ہیں، ورنہ آپ دور سے زیارت کریں اور نکل جائیں۔ اب آپ یہ پورا گھوم کر دوبارہ حجر اسود کے پاس آئیں گے۔ حجر اسود کے پاس آ کر اب یہ حجر اسود آپ کی لیفٹ سائیڈ ہوگا، لیکن جب آپ سامنے آئیں تو پھر آپ اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر لیں اور ویسی دور سے استلام کر لیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ کر ہاتھوں کو چومیں، پھر اپنا رخ اس طرف کریں کہ آپ کی لیفٹ سائیڈ حجر اسود ہو جائے اور اگلا طواف شروع کر دیں۔ اگلے طواف میں کی دعا یہ ہے، اللہم ان ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک والعبد عبدک وانا عبدک وابن عبدک وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقني الجنة بغير حساب۔ اے اللہ بے شک یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے، اور یہاں کا امن تیرا ہی عطا کردہ ہے، اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں، اور یہ دوزخ کی آگ سے تیری پناہ پکڑنے والوں کی جگہ ہے، پس تو ہمارے گوشت اور کھالوں کو جہنم پر حرام فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، اور ہمارے لیے کفر، برائی کرنے اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے،
اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ، مجھے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما دے۔ اس میں بھی رکن یمانی تک پہنچ کر حسب سابق کریں گے، پھر آپ حجر اسود تک پہنچ گئے، ویسے ہی کریں گے، آپ استلام کریں اور تیسرا چکر شروع کر دیں۔ اس کی دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب فی المال والاہل والولد، اللہم انی اسألک رداک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر والمحیا والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شک اور شرک سے اور اختلاف و نفاق سے اور برے اخلاق سے اور برے حال اور مال و اہل و عیال میں برے انجام سے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے غضب اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی ہر مصیبت سے۔ اب 3 چکر پورے ہو گئے، آپ نے رمل کر لیا، چوتھے میں وہی نارمل بالکل اسپیڈ سے اب آپ کو چکر پورا کرنا ہے، اور اس کی دعا یہ ہے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارتا لن تبور، یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الى النور، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم والغنیمة من کل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، ربی قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ اے اللہ، میرے اس حج کو حج مقبول، کامیاب کوشش، گناہوں کی مغفرت کا سبب، مقبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت بنا دے۔ اے دلوں میں موجود کو جاننے والے، اے اللہ، مجھے اندھیرے سے نور کی جانب نکال۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے لازمی ذریعوں، تیری مغفرت کو لازمی بنانے والے اسباب، ہر گناہ سے سلامتی، ہر نیکی سے فائدہ مند ہونے، جنت سے بہرہ مند ہونے اور دوزخ سے نجات پانے کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب، تو نے مجھے جو رزق عطا فرمایا اس پر قناعت بھی عطا فرما، اور جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں برکت بھی دے، اور اپنے کرم سے ہر نقصان کا نعم البدل بھی عطا فرما۔ چوتھا چکر پورا کر کے پھر ویسے ہی آپ 5واں استلام کریں گے اور اگلا چکر شروع کریں گے۔ اس کی دعا یہ ہے، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیئتا مریئتا لا مظمأ بعدها ابدا، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک الجنت ونعیمها وما یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل واعوذ بک من النار وما یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل۔ اے اللہ عز و جل، جس روز سوائے تیرے عرش کے سائے کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، اور اپنے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے مجھے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ گھونٹ پلانا کہ اس کے بعد کبھی ہمیں پیاس نہ لگے۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جن کو تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا، اور ان چیزوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل کی توفیق کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے، اور میں دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل سے جو مجھے دوزخ سے قریب تر کر دے۔ اس کے بعد پھر چھٹے چکر شروع ہوگا، اور چھٹے چکر کی دعا یہ ہے،
अल्लाहुम्मा इन्ना लका अलैया हुकूकन कसीरतन फ़ीमा बैनी व बैनका व हुकूकन कसीरतन फ़ीमा बैनी व बैन खल्क़िका अल्लाहुम्मा मा कान लका मिन्हा फ़ग़फ़िरहु ली व मा कान लिखल्क़िका फ़तहम्मलहु अन्नी व अग़निनी बिहलालिका अन हरामिका व बिताअतिका अन मअसियतिका व बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक या वासिअल मग़फ़िरा अल्लाहुम्मा इन्ना बैतका अज़ीमुन व वजहका करीमुन व अंत या अल्लाहु हलीमुन करीमुन अज़ीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझ पर तेरे बहुत से हुकूक़ हैं उन मामलात में जो मेरे और तेरे दरमियान हैं, और बहुत से हुकूक़ हैं उन मामलात में जो मेरे और तेरे मखलूक़ के दरमियान हैं। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इनमें से जिनका ताल्लुक़ तेरी ज़ात से हो इनकी कोताही की मुझे मुआफ़ी दे, और जिनका ताल्लुक़ तेरी मखलूक़ से भी हो इनकी फ़रोगुज़ाश्त की मुआफ़ी का तू ज़िम्मेदार बन जा। ए अल्लाह, मुझे रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा, रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा कर हराम से, और फ़रमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कर नाफ़रमानी से, और अपने फ़ज़ल से बहरामंद फ़रमा कर अपने सिवा दूसरों से मुस्तग़नी कर दे। ए वसीअ मग़फ़िरत वाले ए अल्लाह, तेरा घर बड़ा अज़मत वाला है और तेरी ज़ात बड़ी इज़्ज़त वाली है, और तू ए अल्लाह बड़ा बावक़ार है, बड़ा करम वाला है और बड़ी अज़मत वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है, सो मेरी ख़ताओं को भी मुआफ़ कर दे। फिर ये छठा चक्कर मुकम्मल होगा, हस्ब साबिक़ फिर इस्तिलाम करें, अब सातवां चक्कर होगा। इसकी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिक़न व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्ल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार रब्बि ज़िदनी इल्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ए अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कामिल ईमान और सच्चे यकीन, कुशादा रिज़्क़ और आर्ज़ी करने वाले दिल, और तेरा ज़िक्र करने वाली ज़बान, और हलाल और पाक रोज़ी, और सच्चे दिल की तौबा, और मौत से पहले की तौबा, और मौत के वक्त का आराम, और मरने के बाद मग़फ़िरत और रहमत, और हिसाब के वक्त मुआफ़ी, और जन्नत का हुसूल, और दोज़ख से नजात। यानी सब कुछ मैं तलब करता हूँ तेरी रहमत के वसीले से। ए बड़ी इज़्ज़त वाले, ए बड़ी मग़फ़िरत वाले, ए परवरदिगार, मेरे इल्म में इजाफ़ा कर और मुझे नेक लोगों में शामिल फ़रमा दे। अब आपने सातवां चक्कर कंप्लीट किया, फिर आप हजर अस्वद के सामने आएँ और आठवां इस्तिलाम करें। याद रखें, हमेशा तवाफ़ में चक्कर 7 होंगे, इस्तिलाम 8 होंगे। ये आठवां इस्तिलाम करने के बाद अब आप गोया के तवाफ़ से फ़ारिग़ हो गए। अब आप मकाम इब्राहीम पर आएँ और वहाँ पर 2 रकत नमाज अदा करें। अगर वहाँ ज़्यादा रश होता है बाज़ औक़ात, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि मकाम इब्राहीम पर ही पढ़ें। मस्जिद हराम में जहाँ आपको जगह मिले 2 रकत नमाज आप तवाफ़ की अदा करें। इसके बाद फिर आप आब ज़मज़म पिएँ और खूब पेट भर कर पिएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम में और मुनाफिकीन में फ़र्क ये है कि मोमिन पेट भर के आब ज़मज़म पीता है और मुनाफिक पेट भर कर नहीं पीता। खूब पिएँ, इंशाअल्लाह इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके बाद फिर अगर आप चाहें तो मुल्तज़म पर आएँ। हजर अस्वद और काबतुल्लाह के दरवाज़े के दरमियान जो जगह है उसको मुल्तज़म कहते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दुआएं मकबूल होती हैं। वहाँ आ सकें तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप थके नहीं हैं तो इसके बाद अब आप साई फ़ौरन कर लें। अगर थके हैं तो थोड़ा सा वक्फ़ा कर सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर लें, इसके बाद साई कर लें, ये भी सही है। लेकिन साई करने के लिए आपको फिर एक काम करना होगा कि पहले आप, जैसे आपने 2 रकत पढ़ ली, मकाम इब्राहीम पर आए, इसके बाद आपने मुल्तज़म पर हाज़िरी दी, फिर आब ज़मज़म वगैरह पी लिया। अब इसके बाद आप साई के लिए कोशिश करें कि अब साई हो जाए। सफ़ा मरवा आप मतलब किसी से भी मालूम कर लीजिएगा, उसके लिए एक दरवाज़ा है जो सफ़ा मरवा की तरफ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसी पोजीशन में इंसान खड़ा होता है कि वो उसको पता नहीं चलता कि किस तरफ है, तो किसी से ज़रा आप मालूम कर लें और वहाँ पहुँच जाइए। लेकिन याद रखिए कि वहाँ पर जब आप चले जाएँ तो थोड़ा सा पहले आप सफ़ा पे चढ़ें, थोड़ा सा ऊँचा, यानी फ़र्श बना दिया तो थोड़ा सा ऊँचा चढ़ें और काबतुल्लाह की तरफ अपना रुख कर लें, और वहाँ पर आप साई की नीयत करेंगे। नीयत दिल के इरादे का नाम है। पहले आप वहाँ जाके थोड़ी सी दुआ मांगें और इसके बाद फिर दिल में इरादा कर लें या ज़बान से इस तरीक़े से
نیت کر لیجئے، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما لے۔ اب اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا نیچے آ کے اب 2 ٹریکس ہوں گے، ایک جانے کے لیے ہے اور ایک آنے کے لیے ہے۔ جانے والے پہ آپ چلیے، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر آپ سائڈ پہ دیکھیں گے ایک پلر پہ سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، پھر تھوڑے سے فاصلے پہ دوسرے پلر پہ بھی سبز لائٹ لگی ہوئی ہے۔ ان دونوں پلرز کے درمیان مرد حضرات کو تھوڑا سا دوڑنا ہوتا ہے، بہت تیز نہیں دوڑنا، تھوڑا تھوڑا دوڑنا ہے، لیکن بہنیں نہ دوڑیں، وہ اپنی نارمل سپیڈ میں ہی چلیں۔ تو یہ جب آپ چلتے ہوئے پہلے پلر تک پہنچے، اب آپ دوڑنا شروع کریں، دوسرے پلر تک دوڑیں، پھر نارمل سپیڈ کر لیں، اب آپ جائیں سیدھے مروہ تک۔ تو یہ ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے۔ جب آپ ہر چکر کمپلیٹ کریں تو اس کے بعد دعا ضرور مانگیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا سنت ہے۔ پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف آئیں، ویسے ادھر بھی 2 سبز لائٹیں آپ کو نظر آئیں گی، ان کے درمیان دوڑنا ہوگا۔ اس طرح صفا سے آپ آغاز کریں گے اور مروہ پہ 7 چکر پورے ہوں گے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد تقریباً آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر اب حلق ہے یا قصر ہے۔ یاد رکھیں کہ حلق کروانا افضل ہوتا ہے، یہ سنت کریمہ بھی ہے، تو مرد پورے بال صاف کروا دیں، یہ سنت ہے۔ اور اگر پورے بال صاف نہیں کروانا چاہتے تو قصر کریں گے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پورے سر کے بال 1 انگلی کے پورے کے برابر کٹیں، 1 انگلی کے پورے کے برابر۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا یہاں سے ایک زلف سی لے کے کاٹ لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے انسان احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں نکلے گا۔ یا کم از کم اتنا ہو کہ پورے کا سر کا نہیں تو سر کے 1/4 بالوں کا 1/4 بال، یعنی سر کے چوتھے حصے کے بال 1 پورے کے برابر کٹنے چاہیے۔ اب یقینی سی بات ہے ایک سائڈ سے تو کوئی بھی نہیں کاٹے گا، تو پورے سر کے بال چھوٹے چھوٹے کروا لیں۔ اگر آپ پہلے ہی گھر سے حلق کروا کر آئے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کے بال بہت چھوٹے چھوٹے آئے ہوں گے، آپ اس طرح پھروا لیجئے تو انشاءاللہ حلق ہو جائے گا۔ بہنیں اپنے بال 1 پورے کے برابر کٹوائیں گی، یہ نہیں کہ ایک طرف کی بس چٹیا لے کے اس کو کاٹ لیا، تھوڑے سے بالوں کی لٹ لے کے کاٹ لی، ایسا نہیں۔ پورے بال جو ہیں آپ پکڑیں اور 1 پورے کے برابر نیچے سے اس کو کاٹ دیں، یا کم از کم ایسا کر لیں کہ آدھے بال چلے ایک طرف کے لے کے اسے کاٹ لیں کہ آدھے سر کے بال کٹ گئے، پھر دوسرے کبھی موقع ملے تو آدھے بال یعنی آدھے سر کے بال پھر 1 پورے کے برابر کاٹ لیں۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے بال پکڑیں اور 1 پورے کے برابر ان کو کاٹ دیں، تو جیسے ہی یہ بال کٹیں گے آپ احرام کی پابندی سے باہر آ گئے۔ تو اب جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ حج قران کی نیت کرتے ہیں تو اس میں عمرے اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے، اس میں آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں ہوں گے۔ اور ابھی جب آپ نے مطلب عمرہ کمپلیٹ کیا تو حج کا احرام کی ایک ساتھ چونکہ نیت کر چکے تھے، آپ اسی حالت احرام میں رہیں گے۔ لیکن حج تمتع کرنے والے اور جو اکثر حج تمتع ہی کرتے ہیں، آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو جائیں گے۔ اب آپ عام نارمل کپڑے پہنیں اور اس میں پھر نفلی طواف آپ کریں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں۔ کوشش کریں کہ کوئی لمحہ مکۃ المکرمہ میں ضائع نہ ہو، حتیٰ کہ 8 ذو الحجہ کا دن آ جائے۔ 8 ذو الحجہ کو آپ فجر کی نماز مسجد حرام میں ادا کریں، یہ سنت کریمہ ہے۔ مسجد حرام میں ادا کرنے کے بعد پھر آپ مسجد حرام سے ہی احرام پہنیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اور اگر چاہیں تو اپنے ہوٹل سے بھی پہن سکتے ہیں، ورنہ مسجد حرام میں بھی باتھ روم وغیرہ ہیں، وہاں جا کے آپ احرام پہن سکتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ روانہ ہوں گے منی کے لیے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ آپ قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے معلمین وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ مسجد حرام تک جانے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہوٹل سے آپ کو منی لے کر جائیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے سنت یہ ہے کہ آپ کم از کم فجر کی نماز مسجد حرام میں ادا کریں اور اس کے بعد پھر ظہر تک آپ منی پہنچ جائیں، کیونکہ 8 ذو الحجہ کو آپ کو منی پہنچنا ہے۔ اور یاد رکھیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں منی میں ادا کرنا سنت کریمہ ہے۔ وہاں پر آپ کے خیمے پہلے سے لگے ہوئے ہوں گے، آپ کو باقاعدہ اس کا کارڈ دیا جائے گا اور معلم وغیرہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ وہاں پر کھانا پینا سب معلمین ہی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً تھوڑے بہت کوئی برتن اور ضروری کپڑے اور مطلب اور تسبیح، جائے نماز، اس کا ایک چھوٹا سا بیگ بنا لیں
کیونکہ وہاں پر کافی مطلب آپ دیکھیں، آپ 8 ذوالحجہ کو مینا میں رہیں گے، 9 کو میدان عرفات، 10 کو مزدلفہ، پھر اس کے بعد 11 12 کی رمزی کرنی ہے، پھر مینا کے اندر آپ آئیں گے۔ اس لیے وہاں پر تقریباً 3 4 5 روز چونکہ مستقل آپ کو ہوٹل سے دور رہنا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا بیگ بنا لیں۔ اور خواتین کے لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے برقعوں کے اوپر سر وغیرہ پر کوئی ایسی علامت لگا لیں، جیسے لال کپڑا، ہرا کپڑا، پورے قافلے کی خواتین کے دور سے بھی ہوں تو وہ پہچان میں آ جائیں، تو بچھڑتے نہیں ہیں، اگر بچھڑ بھی جائیں تو ملنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جتنا سنا اس کو یاد رکھنے، اور جو حاجی جا رہے ہیں انہیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات
پر